کائنات کے امام ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے، اور بکریاں کتنی تھیں؟ حدیث میں الفاظ موجود ہیں جتنا دو پہاڑوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، وادی ساری کی ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی، کم از کم 1000 سے زیادہ بکری ہوگی، اور بکری کی قیمت کا تو تازہ تازہ پتا ہوگا نا، 20-20 30-30 ہزار کے جانور آپ نے خریدے بکرے، 10,000 بھی قیمت لگاؤ، 1000 بکری کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 1 کروڑ روپیہ۔ ایک عام آدمی آیا، دیہاتی تھا، پنڈ کا رہنے والا تھا، آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں نعم انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب ہر بندے کا اپنا پیمانہ ہے کسی آدمی کو پرکھنے کا، کہ پتہ دے کریے بندہ دا حوصلہ کڈا ہے۔ اگر اللہ دا نبی ہے تو حوصلہ بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا، عہدہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے، شان بڑی ہے، تو پھر بڑے لوگوں یاد رکھو اللہ اگر تمہیں عزت دے حوصلہ بھی بڑا کرو، سوچ بڑی کرو۔ بڑے عہدے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، اور بڑے پیسے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، دل گردے سے بندہ بڑا ہوتا ہے۔ انہیں کیا چیکتے کریے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ کہنے لگا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا تو یہ ساری بکریاں مجھے دے دو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیا کرو گے؟ دیہاتی اپنی طرف سے سودا کرنے لگا، اے پنڈا دے لوگ نا بڑے سیانے ہوندے نے، کہنے لگا جی میں پھر کلمہ پڑھ لاں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے۔ بندہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کمال بندہ ہے، 1000 بکری دے رہا ہے کلمے دے بدلے۔ کہتے ہیں سوچ لیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سوچنا میں نے نہیں، سوچنا آپ نے ہے، سوچ لو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے طے ہو گیا، آپ ساری بکریاں مجھے دے دیں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 1 منٹ سے پہلے 1000 سے زیادہ بکری اس بندے کو دے دی، اور وہ بندہ پتہ ہے اپنے علاقے میں جا کے کہتے ہیں اسلموا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، فَإِنَّهُ يُؤْتِي عَطَاءً وَلَا يَسْأَلُ اسْمًا، وہ تو دیتے ہی چلا جاتا ہے، نام بھی نہیں پوچھتا، میرے سے نام بھی نہیں پوچھا، اور 1000 سے زیادہ بکری مجھے دے دی ہے۔ حدیث میں موجود ہے ساری کی ساری جو وادی ہے نا، سارے کا سارا جو قبیلہ ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگر ایک وقت میں 1000 بکری اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کتنی دولت ہوگی؟ ہم نے تو یہی سنا ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کہ شاید سارے غریب ہی تھے۔ اپنے نبی کے بارے میں بھی ہم نے یہی سنا ہے، حالانکہ یہ پورا سچ نہیں ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں بھی مکے کی سب سے زیادہ دولت تھی، کیونکہ آپ کی شادی اس عورت سے ہوئی تھی جو مکے کی سب سے مالدار عورت تھی۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ سب سے زیادہ دولت آپ کے گھر میں آئی۔ آپ کے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے سب سے امیر آدمی تھے۔ آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مالدار شخص ایک موقع پر اللہ کے راستے میں 900 اونٹ خرچ کیا،
اور قربانی کا موقع تھا، اونٹ کی قیمت کا پتہ ہوگا، لاکھ روپیہ بھی لگایا جائے تو یہ 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 100 اونٹ بھی دیا، کروڑ یہ لگا لو، 5.5 کلو سونا دیا، لگائیے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح 30 کلو چاندی دی، یہ تقریباً سارے پیسے 15 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اور حضرات مجھے سمجھائیے، جو بندہ ایک مجلس میں اللہ کے راستے میں 15 کروڑ روپیہ خرچ کرے، وہ بندہ کتنا مالدار ہوگا؟ ارب پتی ہوگا نا، ارب پتی ہوگا۔ دوست مکے کا سب سے امیر آدمی، بیوی مکے کی سب سے امیر عورت، داماد مدینے میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، آج بھی کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اور صحابہ کتنے امیر تھے؟ صرف ایک صحابی کی بات کرتا ہوں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے صحابی بھی ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کے بارے میں احادیث میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ 1000 ان کا غلام تھا، 1000، اور سارا دن وہ غلام محنت کرتے، رات کو پیسے لا کے حضرت زبیر بن عوام کو دیتے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہر غلام آج کی کرنسی میں 100 روپیہ بھی لا کر دے، ایک دن کے کتنے پیسے بنتے؟ 1000 بندہ اگر 100 روپیہ لا کے دیتا ہے، 1,00,000 روپیہ بنتا ہے۔ اور جس آدمی کی روزانہ کی کمائی 1,00,000 ہو، اس کی دولت کتنی ہوگی؟ ایک بڑی اہم بات سن لے، بندے کے پاس پیسہ نہ ہو، پھر بندہ سادہ زندگی گزارے، کوئی کمال نہیں، تو مجبوری ہے ہی کوئی نہیں، لگائے گا کہاں سے؟ اصل کمال یہ ہے، آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی ذات پہ کم خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث بخاری میں موجود ہے، آپ یقین جانیں، یقین کرنا مشکل ہے، یہ اعلان اس پوری کائنات میں صرف ہمارے نبی نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اور اعلان کیا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے، لوگو اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، ان دی جنی جائیداد، جتنی وراثت ہے، وہ اس کے مالکوں کی ہے، اس کے وارثوں کی ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا فوت ہوئے کہ اس کے ذمہ قرض ہو، کوئی فوت ہو جائے، یہ پورے مدینے میں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا تھا، کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کے ذمہ جتنا قرض ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سارا قرضہ اتاروں گا۔ فیروز وٹوا میں کوئی بندہ یہ اعلان کر سکتا ہے؟ بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہیں، بڑے بڑے ڈیرے بنے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، بڑا بڑا زمیندار ہے، مربوں کے مالک بھی ہیں، لیکن کوئی بندہ اتنے حوصلے والا اعلان نہیں کر سکتا۔ اگلی بات فرمایا، اگر اس کے بچوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، مجھ محمد الرسول اللہ سے لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رہنے کو مکان نہیں ہے تو میں دوں گا۔ یہ اعلان آج کی دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کس نے کیا؟ جو اس کائنات میں دل کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اور یاد رکھو، بندہ پیسے نال امیر نہیں ہوتا، بندہ حوصلے سے امیر ہوتا ہے، دل گردے سے امیر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ دولت دے، لیکن دولت کی محبت نہ دے۔
اربوں روپیہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں موجود تھا، میں ذمہ داری سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن دولت کا پیار نہیں اللہ سے مانگا، ساری زندگی یہی مانگتے رہے، اللہم احیینی مسکینا، اللہم امیتنی مسکینا، اللہم احشرنی من زمرۃ المساکین، اللہ غریباں سے زندہ رکھی، اللہ موت آئے تے غریباں چاہے، اللہ قیامت والے دن اگر میں اٹھایا جاواں تو غریبوں کے اندر سے اٹھایا جاؤں۔ ایک دن نا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، آپ دعا سے فارغ ہوئے تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، اللہ کے پیغمبر یہ اللہ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ساری دنیا اللہ سے دولت مانگتی ہے، ساری دنیا اللہ سے امارت مانگتی ہے، ساری دنیا اللہ سے پیسہ مانگتی ہے، آپ غربت مانگ رہے ہیں، آپ مسکینی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ تمہیں پتہ ہے غریب لوگوں نے نا قیامت کے دن امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جانا ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں ٹھیک مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرماتی، اللہ کے پیغمبر آپ ٹھیک مانگ رہے ہیں، وہ قیامت کا تو ایک لمحہ بڑا مشکل ہوگا، اور 500 سال پہلے جنت میں جانے کا سودا دولت کا سودا نہیں ہے، غربت کا سودا ہے،